صبح کا منظر پھول ستارے چاند کا جلوہ ایک طرف صبح کا منظر صبح کا منظر پھول ستارے چاند کا جلوہ ایک طرف ساری دنیا جس کا صدقہ اس کا چہرہ ایک طرف ساری. تو آئیے اب اس پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے، اور آغاز اللہ کے کلام سے، اللہ کی کتاب سے، قرآن مقدس سے، جو جلسے کا دوسرا عنوان ہے دستار بندی حفاظ کرام. اور بزرگوں اور دوستو، اگر میں آپ سے ایک سوال کروں تو غالباً آپ کے لیے جواب دینا مشکل ہو جائے. سوال یہ ہے کہ کیا ہم لوگ جتنے یہاں پہ موجود ہیں کسی نے اللہ سے بات کیا ہے؟ اب آپ گریبان میں جھانکیں گے کہ کہاں میں اور کہاں یہ نہ کہتے گل، کہاں جگہ اولیاء اور مصر اولیاء کا رہنے والا مسلمان اور اللہ سے بات کرے. ارے اللہ سے بات تو اللہ کے پیغمبر کیا کرتے تھے، جبریل امین کیا کرتے تھے. اگر آپ کا یہ خیال ہے تو آپ غلط فہمی کے شکار ہیں. ہم بھی بات کرتے ہیں، آپ بھی بات کرتے ہیں، پوری امت بات کرتی ہے، اور یہ مقام اور یہ مرتبہ پوری امت کو اللہ کے پیغمبر نے دیا. اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ آپ اللہ سے بات کرنا چاہیں اور اس کا آسان نسخہ یہ ہے کہ آپ اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن پڑھیں. آپ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، اللہ سے بات ہو گئی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ سے بات ہو رہی ہے. اور آپ نے پڑھا انما الاعمال بالنیات، یہ پیغمبر سے بات ہو رہی ہے. آپ نے کہا الصلاۃ مفتاح الجنہ، یہ پیغمبر سے بات ہو رہی ہے. آپ بخاری پڑھ رہے ہیں، مسلم پڑھ رہے ہیں، ترمذی پڑھ رہے ہیں، اہل حدیث کی کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، گویا کہ پیغمبر سے بات ہو رہی ہے. بیوی کا خط پڑھتے ہیں تو یہ تصور ہوتا ہے کہ بیوی سے بات ہو رہی ہے. اور معشوقہ کا خط آ جائے، جب خط کا زمانہ تھا تو معشوقہ 1000 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، لیکن عاشق کا تصور یہ ہوتا تھا کہ ہماری گفتگو ڈائریکٹ معشوقہ سے ہو رہی ہے اور وہ ہمارے بغل میں موجود ہے. ایک عاشق کے بارے میں، معشوق اور معشوقہ کے بارے میں، بیوی کے بارے میں جب آپ کا یہ تصور ہے تو قرآن اور حدیث کے بارے میں آپ کا یہ تصور کیوں بیدار نہیں ہوتا ہے کہ قرآن کا پڑھنا یہ اللہ سے بات کرنا ہے، حدیث کا پڑھنا یہ اللہ سے بات کرنا ہے. تو آئیے اس مبارک اجلاس کا آغاز کرنے کے لیے ہندوستان کے مشہور قاری، اب آپ کہیے گا ہندوستان سے قاری صاحب کوئی دہلی سے آئیں کیا، بمبے سے آئیں کیا؟ تو کیا بالا ساٹ ہندوستان کا حصہ نہیں ہے؟ بولیے نا آپ لوگ، بالا ساٹ ہندوستان کا حصہ کہ نہیں؟ اور میں نے اس لیے کہا ہندوستان کے مشہور قاری کہ الحمدللہ ان کو آل انڈیا مسابقہ میں شرکت کی سعادت ملی ہے. وہ تو انٹرنیشنل قاری ہو گئے، وہ عالمی سطح کے قاری ہو گئے. اور الحمدللہ اور شخصیت کو یہ فخر حاصل ہے کہ فن تجوید اور فن قرات میں اس پورے علاقے کے اندر وہ اپنا ثانی نہیں رکھتے ہیں. ایسے مشہور قاری، بہترین آواز، بہترین انداز کے مالک
جناب حضرت مولانا حافظ و قاری عبد السمیع صاحب دامت برکاتہم صدر شعبہ حفظ تجوید و قرات تشریف رکھتے ہیں۔ ہم حضرت والا سے التماس کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور قرآن کی تلاوت سے اس مبارک اجلاس کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل
سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله
اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ. کیا شاندار اور جاندار تلاوت تھی. پورے سامعین اور حاضرین پہ سکینت کے ساتھ سکتہ طاری تھا. یہ قرآن کا اعجاز بھی ہے اور قرآن کا احترام بھی ہے. مجھے آپ سے شکایت یہ ہے کہ مسجد میں بھی ہم منتشر نظر آتے ہیں، پہلی صف خالی ہے لیکن بیٹھیں گے 5ویں صف میں، دوسری صف خالی ہے لیکن بیٹھیں گے 7ویں صف میں، تیسری صف خالی ہے اور بیٹھیں گے بالکل آخری صف میں. یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے. اور آپ کے اس طرح بیٹھنے سے فرشتوں کو بھی زحمت ہو رہی ہے. اب آپ کہیں گے کہ مولانا فرشتوں کو کیا زحمت ہو رہی ہے؟ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ذکر خیر ہوتا ہے، تو رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور انہیں رحمت چادر سے ڈھانپ لیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے آدمی کم ہے اور پھیلے ہوئے ہیں تو انہیں لمبی چادر لانی پڑے گی. تو خواہ مخواہ فرشتوں کو زحمت میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا آپ لوگ آگے آ جائیں، وہ جو بزرگ لوگ ہیں ان کو بھی مل کے بیٹھیے، جتنے ہی آدمی ہیں مل کے بیٹھیے. یہ وقار کی بات ہے اور مجلس کے احترام میں داخل ہے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس امت کے اندر اجتماعیت ہے اور اتحاد ہے اور یہ آپس میں شیر و شکر کی طرح رہتے ہیں. اور اگر ایک یہاں ہے، ایک وہاں ہے، دو وہاں ہے، اچھا بھی نہیں لگتا ہے.
اور اس سے انتشار اور اختلاف کا پیغام جاتا ہے۔ میں ناظم جامعہ مولانا مظفر صاحب دامت برکاتہم سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ کھانا تو کئی دیگ تیار ہو رہا ہے لیکن حاضرین کم ہیں۔ حاضرین 50 آ جائیں، 75 آ جائیں، ہمارا کام ہو جائے گا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے اندر جب الامام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ہندوستان کو آزاد کرنے کا انگریزوں سے عزم مصمم کیا اور تھانہ بھون کی سرزمین پہ اس کے لیے مشورہ ہوا، تو کسی عالم دین نے کہا کہ حضرت انگریز لاکھوں میں ہے اور ہم مجاہدین کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے، مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ ارے قربان جائیے اور داد دیجئے امام حریت، امام آزادی، الامام قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے ایمان، عزم اور حوصلے کو۔ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے کہا کیا ہماری تعداد اصحاب بدر 313 سے بھی کم ہے؟ اللہ والوں کی نظر کہاں جاتی ہے؟ مسئلہ قلت اور کثرت سے نہیں بلکہ عزم سے، حوصلے سے، ذوق اور شوق سے مسئلے کا حل نکلتا ہے۔ تو بہرحال ابھی ہم لوگوں نے خوبصورت انداز میں اللہ کے کلام کی تلاوت کو سنا۔